جی وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. اپنی ٹرانسمیشن احسار ہے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محمد ابراہیم گوری صاحب. ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد اپنے گھونسلے میں واپس پہنچی. تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں تم بڑا سفر طے کر کے آئی ہو، ذرا بتاؤ آسمان کتنا بڑا ہے؟ اللہ 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 اللہ. چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. سبحان اللہ. علامہ سبحان صاحب سے اللہ. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج عام رواج پایا جا رہا ہے کہ والدین جب اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کوئی بات تو کہتے ہیں اولاد ہمارا حکم نہیں مانتی، اپنی من مرضی کرتی ہے. اور اسی طرح اولاد اپنے دوستوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے بھی یہی شکایت کر رہی ہے کہ والدین ہماری بات نہیں مانتے اور یہ ان کا زمانہ نہیں ہے، دنیا تیز ہو گئی ہے. اس طرح کے مقولے ہیں. اس کے بارے میں علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اولاد کے لیے والدین کی جو خدمت ہے اس کا حکم بتائیں، اور دوسری بات یہ کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. سوال میرا وہیں پہ ہے. میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے. میرا علامہ صاحب سے سوال جو ہے وہ دوبارہ میں رپیٹ کر دوں کہ والدین کی خواہش ہے کہ بچے ان کا احترام کریں اور ان کے حکم پہ چلیں، اور بچوں کی خواہش ہے کہ والدین ان کے حقوق کا احترام کریں اور دنیا کے مطابق انہیں زندگی گزارنے دیں. اگر درس قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے ہمیں دکھایا نہ ہوتا. ناظرین کرام، وبالوالدین احسانا، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھیں، ایک مقام نہیں کئی مقامات پہ ذات خدا نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، والدین کی تابعداری کرنے کا حکم دیا. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ والدین اگر بوڑھے بھی ہو جائیں تو پھر بھی تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو. معزز ناظرین کرام، آج یہ جو موجودہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ غور سے سنیے گا، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کا امتی، حضور کا کلمہ پڑھنے والا، یاد رکھنا اگر وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، زکوٰۃ دے، اگر والدین کا ادب و احترام نہیں کرتا تو اس کی ساری عبادات ضائع ہو جاتی ہیں. مزید بات کو آسان کر دیتے ہیں، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو.
وہ احسان کیا ہے؟ والدین، وہ غریب اماں اور وہ بوڑھا باپ جو آج نحیف ہو چکے، کمزور ہو چکے، جن کے سر میں سفید بال آ چکے، وہی والد جو گرمیوں میں کڑکتی دھوپ ہوا کرتی تھی، لوگ سایہ دار درخت کے نیچے، چھت کے نیچے ہوتے، لائٹ چلی جاتی اور لوگ پسینے سے شرابور ہو جاتے، اور اسی بیٹے کے ابا جان والد کڑکتی دھوپ میں سورج کی شعاعیں آب و تاب کے ساتھ ہوتی، اور کیا دیکھا گیا کہ وہ محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، دہاڑی کر رہے ہیں، اور آج وہ والد ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اور آج اس نوجوان کو اپنے والد گرامی کا طرز تکلم اچھا نہیں لگتا، آج بولنے کا انداز اچھا نہیں لگتا۔ ارے نادان، وہی والد محترم جنہوں نے تجھے بولنا سکھایا، جنہوں نے انگلی پکڑ کر تجھے چلنا سکھایا، آج اس والد کا بولنا، اس والد کا سوچنا، اس والد کا دیکھنا تجھے عجیب لگتا ہے، اور تجھے نہیں معلوم تیرے والد جاب لیس تھے، وہی والدہ محترمہ جب والد گرامی دہاڑی نہیں لگا کرتی تھی، وہ اماں لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانجا کرتی، برتن دھویا کرتی تھی، تجھے پڑھایا، تجھے سکھایا، اور آج تو جوان ہو گیا، آج اماں کی سادگی تجھے پسند نہیں، آج اماں کا سادہ لفظوں میں گفتگو کرنا تجھے پسند نہیں۔ ارے نادان انسان، وہ امی جان جو سردیوں کی راتوں میں اگر بچپن کے عالم میں تو پیشاب کر دیتا، گیلی جگہ پہ خود سوتی، تجھے خشک جگہ پہ سلایا کرتی تھی، اور تجھے وہ سب کچھ بھول گیا، تجھے سب کچھ بھول گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے اسی لیے آج سے 1400 سال قبل ارشاد فرما دیا، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب ہم نے کبھی غور کیا، یہ حدیث پاک تو بابر بھی ہم سنتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ غور بہت کم کرتے ہیں۔ بھئی جنت ہے کہاں پہ؟ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جنت 7 آسمانوں کے اوپر، اور حضور فرما رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ ماں کی جو عظمت و شان ہے، ماں کا جو مقام ہے، وہ 7 آسمانوں سے بھی بلند ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان۔ اب والد گرامی کو کیا درجہ دیا گیا؟ کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ والد اگر اولاد کے ساتھ کوئی اور احسان نہ بھی کریں، اولاد ساری عمر اپنے والد کا یہ احسان ہی نہیں چکا سکتی کہ وہ ان کا باپ ہے۔ ناظرین کرام، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ٹائم اجازت نہیں دے رہا، لیکن یہ سینہ دکھوں اور غموں سے چور ہو چکا ہے، زمانے کی ستم ظریفیاں دیکھ کے۔ وہی ماں، وہی باپ، کیا دیکھا گیا؟ بیچارہ داڑھی سفید ہو جاتی ہے، سر میں سفید بال آ جاتے ہیں، پوچھا جائے بابا جی بس کریں، ساری عمر مزدوری کرتے رہے ہیں، محنت کرتے رہیں، بابا جی کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو بابا جی کیا بتاتے ہیں کہ بیٹے ابھی بھی میری ایک بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ وہی ماں کہ جس نے 8 بیٹوں کو پالا، 8 بیٹوں کی پرورش کی، ان کو پڑھایا،
ان کو سکھایا لکھایا اور 8 بیٹوں کو پڑھایا، 8 بیٹوں کو پالا۔ افسوس اس بات کا کہ آج 8 بیٹوں سے ایک ماں نہیں پالی جا رہی۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ذات خدا اور ذات مصطفیٰ کے حضور ہم کیا منہ لے کے جائیں گے؟ مختصر کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے خود قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اولاد کو صرف دنیا پڑھائی، علوم عصریہ پڑھایا، ہم نے دین پڑھانا چھوڑ دیا۔ آسان لفظوں میں بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگر بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پائلٹ بن جائے، ماں باپ ڈرتے ہیں، ڈر کے بات کرتے ہیں کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ اور جنہوں نے دین کو پڑھا ہوتا ہے، بیٹا عالم بن جائے، بیٹا مفتی بن جائے، بیٹا اپنے والدین سے ڈرتے ہوئے بات کرتا ہے کہیں میرے والدین ناراض نہ ہو جائیں۔ بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے ناطہ اور تعلق توڑ لیا، جس وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ، جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ میرا علامہ صاحب سے اگلا سوال ہے کہ عام روٹین میں ملاقات لوگوں سے ہوتی ہے، ہر ایک ہی بات کر رہا ہے کہ بے برکتی بڑی ہے گھر میں، بے برکتی بڑی ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا کوئی ایسے عمل بتائیں کہ جن کی وجہ سے یہ بے برکتی ختم ہو جائے اور برکت آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بڑا پیارا نقطہ ہے، بہت پیاری بات، اور اختصار کے ساتھ عرض کریں گے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے حضور ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدحال ہوں حضور، مفلس ہوں، کرم نوازی فرمائیے، کوئی ایسا عمل تجویز فرما دیجئے، ایسا نسخہ ارشاد فرما دیجئے حضور میری غریبی امیری میں بدل جائے، حضور میرے حالات ابتر ہیں، حالات بہتر ہو جائیں۔ قربان جائیں، کریم آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم نے قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کے لیے حضور نے اتنا پیارا نسخہ ارشاد فرمایا، اگر ہم سب اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، رب کعبہ کے عزت و جلال کی قسم، اگر یقین کامل کے ساتھ ہم پڑھیں اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں تو ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کشادگی ہو جائے، رزق کی فراوانی ہو جائے۔ عمل کیا ہے؟ بالکل آسان سا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہے ہیں۔ فرمایا اے پیارے صحابی، جب بھی آپ نے اپنے گھر کے اندر آنا ہے، گھر کے اندر جب آنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ اب ذہنوں میں خیال آتا ہے اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو تو تب بھی سلام کرنا ہے؟ جی ہاں، تب بھی سلام کرنا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارے گھر کے اندر کوئی نہیں ہوتا تو میں تمہارے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ سلام کہنے کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فرمایا یہ سورہ مبارکہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ بے شک بیٹھ جائیں یا بیٹھے ہوئے پڑھ لیں، فرمایا اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ لجپال کریم آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے دربار میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم نے فرمایا میرے پیارے صحابی بتائیے اب کیا صورت حوال ہے، معاملات کیسے جا رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے کریم آقا جو آپ نے عمل تجویز فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا، میں اسے کرتا رہا، میں اسے پڑھتا رہا،
हुजूर उस अमल की बरकत की वजह से, उस अमल की बरकतों की वजह से मेरे तो हालात बदले ही बदले हैं, मेरी गरीबी अल्हम्दुलिल्लाह अमीरी में बदल गई है, इस अमल की बरकत की वजह से मेरे सारे हमसाए भी अमीर हो गए हैं। जी मेरा अगला सवाल नामा साहब से है जी कि ये जो लोग आम रूटीन पे आजकल नौजवान जनरेशन जो है उन्हें नशे की लत बहुत लगी हुई है और ये नशे की हालत में ही दरबारों पर हाज़िरी देते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। नाज़रीन किराम, टीवी 99 की विसातत से जवाब आपकी समातों की नज़र कर रहे हैं, गौर फरमाइएगा। सबसे पहली बात तो ये, जितने हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये अल्लाह वाले है कौन? कुछ लेके चलो अहले वफा के दर से, कुछ लेके चलो अहले सफ़ा के दर से, ये दर हैं करीब मुस्तफ़ा के दर से। कुछ लेके चलो अहले सफ़ा के दर से, ये दर हैं करीब करीम मुस्तफ़ा के दर से। ईमान, यकीन, रिसालत और तौहीद सभी कुछ मिलता है औलिया के दर से। नाज़रीन किराम, याद रखना, कोई भी ऐसा गैर शरई काम हमारे बुजुर्गान दीन, ना उन्होंने ऐसा कोई गैर शरई फेल उन्होंने किया है, ना ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करने की इजाज़त दी है, ना ही कोई ऐसा बंदा जो उनके मुक़द्दस दरगाह पे जाए, उनके दरबार आलिया पे जाए, और ना ही बुजुर्गान दीन इस अमल को पसंद करते हैं। याद रखना, नशा करना ज़ात खुदा और ज़ात मुस्तफ़ा ने हराम करार दिया। जो बंदा नशे की हालत में है, नशे की हालत में जब वो वहाँ पे अजीम बारगाह पे जाएगा, वहाँ पे ज़ात खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये जब ये बदबख्त नशा करके वहाँ पे जाएगा, पलीदगी की हालत में जाएगा, नापाकी की हालत में जाएगा, तो फिर क्या होगा? इसकी बदबख्ती की वजह से वहाँ पे ज़ात खुदा की रहमतों का नुज़ूल होना रुक जाएगा। नाज़रीन किराम, हमारे बुजुर्गान दीन ना वो गैर शरई अहकाम ना उन्होंने किए, उनकी अगर हम की कुतुब को उठा कर देखें तो उनमें भी यही कुछ मिलता है। हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कश्फुल महजूब शरीफ को उठा कर देखें, याद रखना, अगर किसी भी दरबार आलिया पे अगर वहाँ पे नशाई लोग बैठते हैं, मनशियात फरोश बैठते हैं, टीवी 99 की वसातत से हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं, जितने पाकिस्तान के अंदर दरबारात हैं वहाँ पे गैर शरई कामों को रोका जाए, मनशियात फरोश लोग जो हैं उनको पकड़ा जाए, और जितने वहाँ पे नशाई लोग बैठे हुए हैं, नशा कर रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। शरन यही हुक्म है कि कोई भी बंदा नशे की हालत में ना ज़ाते खुदा के घर में जा सकता है, ना ही अल्लाह करीम के पाक वलियों के दर पे जा सकता है, इसलिए कि वो नशा की हालत में है, वो हवास बाख्ता है, उसको हलाल और हराम की तमीज़ है ही नहीं। जब वो वहाँ पे जाएगा, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की धज्जियाँ उड़ाएगा, ज़ात खुदा और ज़ात मुस्तफ़ा की नाफरमानी मूल लेने वाली बात है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान और सवाब का काम समझकर क़याम करे तो इसके अगले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कारी मोहम्मद अब्बास नक्शबंदी साहब। सुभान अल्लाह। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो बारगाह रिसालत माब में अपनी हाज़िरी पेश करें। कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, कैसा
جب پہلی نظر کے روزے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر کے روزے پہ پڑی ہوگی، کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، اور مکتا چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر کے روزے پہ پڑی ہوگی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے بارگاہ رسالت باب میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے قاری محمد عباس نقشبندی صاحب۔ ناظرین، چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہے، کہیں مت جائیے گا، ٹی وی 99 کے ساتھ رہیے گا۔
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.